اور آپ کو آگاہ کریں کہ گلگت بلتستان کی یوم آزادی کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وجود میں آنے والے اس ادارے نے گلگت بلتستان کے نوجوان نسل کے لیے معیاری تعلیم کی راہیں ہموار کی اور اس درگاہ سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات ملک بھر میں مختلف شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی کے ذریعے اپنی اس درسگاہ کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ناظرین، یوم آزادی گلگت بلتستان کی مرکزی تقریب اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان پریڈ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ 1 نومبر آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں کا دن، گلگت بلتستان کی آزادی کا دن، گلگت بلتستان کی ڈوگرہ رات سے آزادی کا دن، گلگت بلتستان کو ہندوستان سے ملانے کے اعلان پر عوام کا مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف علم بغاوت۔ گلگت بلتستان کی یوم آزادی کی تقریبات شاندار انداز میں جاری ہیں اور اس وقت مرکزی تقریب کا آغاز ہو چکا ہے اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اس وقت پریڈ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ 1947 کو آج کے دن عوام نے مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ غازیان گلگت بلتستان کو سلام۔ ناظرین، 1 نومبر گلگت بلتستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے۔ یہ دن خطے کے غیور عوام میں ملی یکجہتی، عزم و ہمت، بہادری اور وطن عزیز کی آزادی کے جذبے کی یاد دلاتا ہے، جو سن 1947 کو دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے الیکشنز کے لیے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار میں پروفیشنل گروپ نے اپنے امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے یوسف حمدانی کی رپورٹ میں۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں پروفیشنل گروپ نے بیرسٹر اسرار احمد کو امیدوار برائے صدر، ضیاء الرحمان گوندل ایڈوکیٹ کو امیدوار برائے سیکرٹری جنرل، رانا علی عمار ایڈوکیٹ کو امیدوار برائے نائب صدر، شری بانو ایڈوکیٹ کو امیدوار برائے جوائنٹ سیکرٹری کے لیے نامزد کر دیا۔ اسلام آباد بار کے الیکشن کے حوالے سے پروفیشنل گروپ کی اہم میٹنگ اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن کے حوالے سے امیدواروں کے نام فائنل کیے گئے۔ صدارتی امیدوار برائے اسلام آباد بار الیکشن بیرسٹر اسرار احمد نے کہا کہ تمام پروفیشنل گروپ کے دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اسلام آباد بار الیکشن میں صدارتی امیدوار نامزد کیا۔ ہم قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ یہ جو ہماری جدوجہد ہے بار کی تکریم کے لیے، بار کی عزت و وقار کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، انشاءاللہ میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا۔ امیدواروں کے نام فائنل ہونے کے بعد ان کی کامیابی کے لیے دعا بھی مانگی گئی۔ یوسف حمدانی، NTN نیوز، اسلام آباد۔ ادھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ 2 دنوں کے دورانیے میں 4 بینک ڈکیتیوں کے بعد اس وقت وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی صورتحال پر ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں عبدال رقیب عباسی۔ جی عبدال، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ گزشتہ 2 دنوں سے شہر اقتدار میں ڈکیتی کی، بالخصوص بینک ڈکیتی کی پے در پے 4 واردات ہوئی، جس میں پہلی واردات کا آغاز تھانہ I9 سے ہوا۔ اس کے بعد پولیس حرکت میں آتی ہے اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے ڈکیت کو پکڑنے کے لیے پیٹرولنگ شروع کر دی ہے اور ناکہ بندی شروع کر دی ہے، اور کچھ ہی ٹائم گزرنے کے بعد دوسرا واقعہ جو G15 میں ہو جاتا ہے اور اس کے اگلے روز 2 واقعات جو کہ دوبارہ ہو جاتے ہیں۔
ایک واقعہ تھانہ جینین میں پیش آتا ہے جس میں باقاعدہ گارڈ زخمی بھی ہوتا ہے. اس جگہ پر موجود شنواری ہوٹل کے 5 ملازمین زخمی ہوتے ہیں. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد ایس پی نے سرپرائز وزٹ شروع کر دیے, مختلف ناکہ جات کے اوپر جانا شروع کر دیا ہے. دوسری جانب اسلام آباد میں بینک ڈکیتوں میں سرکاری اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف بھی ہوا ہے. 2 روز قبل اسلام آباد میں بینک میں ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی جس کے دوران ایک راگیر جاں بحق ہوا اور ایک سیکورٹی گارڈ زخمی ہو گیا تھا. اب کچھ بات کریں گے امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے. 4 دن باقی رہ گئے. انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے خواتین سے متعلق متنازع بیان دے دیا. ٹرمپ نے خود کو خواتین کا محافظ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ خواتین کی حفاظت یقینی بنائیں گے, چاہے خواتین ان سے متفق ہوں یا نہ ہوں. مخالف امیدوار کملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو انتہائی جارحانہ قرار دیا اور کہا کہ وہ خواتین کی آزادی اور ذہانت کو ترجیح نہیں دیتے. امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے کچرا قرار دینے پر دلچسپ رد عمل کا اظہار کیا ہے. جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کو کچرا قرار دیا تو وہ خود کچرا اٹھانے والے ٹرک میں جا کر بیٹھ گئے. اسی کے ساتھ ہی خبروں میں فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے.